السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ایدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین ثم آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ كل انسان الزمناه طائره في عنقه، ہر انسان کا شکوہ شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ شگون دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ اعمال نامہ، یہ نیک تربیت، نیک عمل یا بری صحبت اور برے کام۔ اعمال نامہ ڈیلی تیار ہو رہا ہے نا، 24 آور تیار ہو رہا ہے، سو بھی رہے ہیں تب بھی وہ کچھ نہ کچھ ہمارا وہ جو ہے نا وہ اس پہ چل رہی ہے اسکرین، کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھلے قلم بند ہوتے ہیں لیکن اسکرین تو چل رہی ہے نا، بندہ سو رہا ہے۔ تو یہ قیامت والے دن جب دیکھیں گے تو ہمارا ہر ایکشن جو ہے نظر ہے۔ تو یہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہے، اپنے شگون کو ہم وہ کہتے ہیں قسمت والا بنائیں یا بدقسمت بنائیں۔ لوگوں کو الزام نہ دیں۔ باطل پرستوں نے کیا کیا تھا؟ نبیوں کو الزام دیا، جب کوئی عذاب اور سختیاں آئیں تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے نحوست ہو۔ تو اللہ فرماتے نہیں، نحوست تمہارے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ پوری حقیقت کے ساتھ چیزیں واضح ہو جائیں تو انسان کیسے نہیں مانے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی؟ ورنہ انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کہاں کیا کیا ہے۔ تو جب وہ پورے ثبوت موجود ہوں تو پھر انسان نہیں بھاگ سکتا۔ آج اسی لیے وہ CCTV کیمرے جو ہیں وہ بہت ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک اسکالر کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کتا رکھنا تو گھروں میں حرام ہے، اللہ نے منع کیا نا، ہاں حفاظت کے لیے رکھ سکتے تھے، لیکن اب میں تمہیں ایک ایسا کتا بتاتا ہوں جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو کوئی قتل کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی ہٹا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں CCTV کیمرے تو میں ان کی اس بصیرت پہ بھی خوش ہو رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے کیسے ریلیٹ کیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے بہتر کتے کہتے دے دیے ہیں، جس کتوں کو رکھنے سے گھر میں کہتے ہیں نا وہ فرشتے نہیں رحمت کے آتے اور انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہونے لگتا ہے، تو ان کتوں کو گھروں میں رکھنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ پیٹ کے طور پہ کتا رکھنا حرام ہے گھروں میں۔ ایک مومنہ اور مومن یہ کام کبھی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتے ہیں جو دین سے بہت دور ہیں اور دیکھا دیکھی ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کو نہ سر کا پتہ نہ منہ کا پتہ۔ پیٹ کے اور بہت جانور ہیں جو آپ رکھیں حلال ہیں، جیسے بلی کو رکھا ہوا ہے، پیرٹ کو رکھا ہوا ہے، کچھ اور برڈز ہیں، فشز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رکھیں، مگر کتا گھر میں رکھیں۔ کتا کا تو وہ جو اندر ہے نا اس کا جو لبابہ ہے، وہ جو لیسدار مادہ ہے، وہ اگر لگ جائے تو کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں۔ برتن کو لگ جائے تو برتن پانی سے پاک نہیں ہوتا، برتن پانی سے پاک نہیں ہوتا، حالانکہ پانی چیزوں کو پاک کرنے والی ہے۔ کتے کی پلیت کی ہوئی چیز وہ مٹی سے 7 دفعہ دھونے کے بعد پانی سے پاک ہوتی ہے پھر جا کے۔ تو اس لیے
یہ جو انسان دوسروں کو الزام نہ دے، بس اپنے کردار کو خود دیکھے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اب پڑھو اپنا نام اعمال، کیونکہ حساب لگانے والے وہ CCTV کیمرے وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ کھول دیے جائیں گے. جو کوئی راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی گمراہی کو پسند کرتا ہے تو گمراہی اسی کا وبال بننے والی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں. اللہ تعالیٰ نے پوری دلیل کے ساتھ ہم پہ ساری وضاحت کی ہے کہ انسان کے لیے دونوں راہیں دنیا میں واضح طور پہ موجود تھیں، لیکن یہ کہ اگر اندھا بینا بنا رہا حق کے راستے میں، جہاں سٹرگل تھی، مشکل تھی، اپنے آپ کو پابند رکھنے کی ذمہ داری تھی، تو پھر اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اس میں نافرمائیاں کرنے لگتے ہیں. ہمیشہ دیکھا ہے جن کو بہت پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے نا، وہی آپے سے باہر ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ مسکین کے بیٹے نے، وہ بہت سارا فقیر کے بیٹے نے وہ کام کر دیا جو کہتے ہیں اوباش امیر زادوں کے بچے کرتے ہیں. تو اس لیے جہاں مال کا ملنا انسان کے لیے نعمت ہو سکتا تھا، وہ سراسر فتنہ ہے اور اولادوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ. تب عذاب کا فیصلہ تو اسی بستی پر بھی چشمہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جب زیادہ کثیر تعداد میں اس طرح مال کی وجہ سے فسق ہونے لگے، نافرمانی ہونے لگے، منافقت آنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا اینڈ کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے آج ہی دیکھنا چاہتا ہے، ساری کامیابی آج ہی چاہیے اسے. بس اللہ مجھے نہیں مانتا، میں نہیں مانتا قیامت کب آنی ہے، آخرت کب آنی ہے، سارا خیر مجھے اسی دنیا میں دے دے بس. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان اتنا دلیر ہو گیا کہ اس دائمی زندگی پہ ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے ریڈی ہے، اور آج کی دنیا کو پروموشن دیتے ہوئے کہتا آج ہی چاہیے، بس مجھے آج ہی چاہیے سب کچھ. تو اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں. جس طرح کی ضدیں کرتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں ہمیں اسے پھر یہیں دے دیتے ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ جو کچھ بھی ہے جیسے دنیا چاہے وہ پھر اس کے یعنی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جیسے دنیا چاہے، پھر اس کے مقسوم میں یعنی اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں. جیسے وہ تاپے گا، ملامت زدہ بھی ہوگا اور رحمت سے محروم بھی ہو جائے گا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے سعی کرے، جیسے کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے تھی. سعی کہتے ہیں کوشش کو، اس کے لیے سٹرگل کرے جس طرح سٹرگل کرنے کا حق تھا. اور وہ ہو مومن، ایمان کے ساتھ سٹرگل کام آنے والی. یاد رکھیے کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، نمبر 1. لیکن اس کی جو بیس ہے نا، بیس وہ ایمان ہے جو اس کو کامیابی تک پہنچانے والی ہے. ورنہ محنت سارے کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں، منکر بھی کر رہے ہیں، بت پرست بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، نان سینس بھی کر رہے ہیں، نان سینس مسلمان اور سیریس مسلمان، ساری محنتیں کر رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بہت بزی ہیں تو میں ذرا کام ہوں. نہیں، ہم سارے مصروف ہیں، ہم سارے محنتیں کر رہے ہیں اپنے اپنے سرکل میں. تو اپنی محنت کا جو اثر ہے وہ دیکھنا چاہیے. میری فاؤنڈیشن میں، میری بیس میں ایمان کتنا ہے. ایمان آتا ہے تو ایمان مضبوط ہے تو پھر یقیناً ہر سٹرگل کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کوشش کرنے والے کے لیے، یہی شرط ہے کہ وہ ہو مومن. تو ایسے شخص کی صحیح مشکور ہوگی، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کو اس دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بے بہا اس کو ملنے والا ہے. ان کو بھی اور ان کو بھی، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی جنہوں نے دنیا چاہی ان کو بھی اور جنہوں نے آخرت چاہی ان کو بھی. دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں زمانے زیست بھی دیتے ہیں، یعنی رہنے بسنے کی چیزیں، ضرورت کی زندگی کی چیزیں سب کو مل رہی ہیں. کافروں کو بھی مل رہی ہیں، مسلمانوں کو بھی مل رہی ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو عاجلہ جو ہے وہ دنیا ہے اور آخرہ ہے جو آخرت ہے. اور آخرہ کے لیے اللہ کی رضا سب سے بڑا ہمارا ٹارگٹ اور ہماری اچیومنٹ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم نے اس دنیا میں کھیتی باڑی کرنے آئے ہیں، اس کی کٹائی ہم نے آخرت میں جا کے کرنی ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، مگر دیکھ لو دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے ہو جائے گی. یہ دنیا میں اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. کافروں کو بھی مل رہی ہیں، مسلمانوں کو بھی مل رہی ہیں. نان سینس بھی کر رہے ہیں،
تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا تو معبود نہ بنا. نمبر 1 لا تجعل مع اللہ الہا آخر. توحید کا پہلا سبق ہمیں اپنی گٹھی میں ڈال لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی سے مناجات نہیں کرنی، کسی سے دعائیں نہیں کرنی، کسی کو اپنا وسیلہ نہیں بنانا سوائے اپنی نیکیوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار ہو جائے گا. تیرے رب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. نمبر 1 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. پھر دیکھیں دوسری تیسری مرتبہ یہ تائید آ رہی ہے. سورۃ البقرہ میں پہلے آئی تھی، پھر سورۃ النساء میں آئی تھی، اب آ رہی ہے یہاں پہ سورۃ بنی اسرائیل میں کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کی ہو کر. اور نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک. سبحان اللہ. اولاد کے اوپر والدین کے احسانات وہ ساری زندگی بھی اتارتا رہے تو نہیں اتر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں اپنی بڑی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر میں نے بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اس کا کچھ حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو پین اس نے تیری ولادت کے لیے لی تھی نا، تو نے اس کا بھی حق نہیں ادا کیا تھا، تو کہاں سمجھتا ہے کہ اس کا احسان ادا کر دیا؟ والدین بڑھاپے کی حالت میں، والدین کو بڑھاپے کی حالت میں خاص طور پر پریشان کرنے والا، ستانے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. جب وہ طاقت کی حالت میں تھے تو تم ان کا روب فیل کرتے تھے، اب وہ کمزوری کی حالت میں آ گئے ہیں تو تم ان پہ روب جماتے ہو. یہ کیسی انسانیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. سیدنا ابو ہریرہ سے یہ بات مروی تھی تو وہ پوچھا کہ یا اللہ کے نبی کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی. بظاہر ہم کہتے ہیں ہم کر تو رہے ہیں، لیکن منہ سے، زبانوں سے، ایکشن سے ایسا ایٹیچیوڈ دیتے ہیں جیسے پہاڑ ڈال دیا اپنے بات کہہ کے، بیزارگی والا. تو یہ بھی نافرمانی میں آتا ہے. کیا فائدہ اس کام کا جس کو آپ نے ان کو جتا کے کیا؟ اپنے ان کی خدمت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کہیں گے تو آپ کریں گے. آپ کے پاس عقل ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، سب کچھ ہے، دل ہے، کیوں نہیں دیکھ کے بھانپتے کہ میری ماں کو یا میرے باپ کو کہاں کہاں ضرورت ہے؟ دنیا کے چکر نے ایسا اندھا کر دیا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور پھر جب وہ بیچارے لاس میں جاتے ہیں تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھے کہہ دیتے. وہ کہتے ہیں نا پھر پنجابی میں فٹ ہے وہ اس بات کا، پھر کیا کہ تم سے کروانا تھا بھلا، وہ تو پڑوسیوں سے بھی کیا کہ کروا سکتا تھا. خاص طور پہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت کرنا بہت بڑا صبر رکھنے والی بات بھی ہے اور صبر کے ساتھ ان کو عزت دینے والی بات بھی ہے، کیونکہ انسان کے اوپر بعض اوقات والدین کا بڑھاپا بالکل ایک معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے نا. ان کی یادداشت چلی گئی، ان کے اوپر اور بہت ساری کمزوریاں آ گئیں. ان کو ایک دفعہ اپنے بات کہی وہ بھول گئے، پھر آپ نے بات کوئی کہی ان کو سنائی نہیں دی، انہوں نے دوبارہ پوچھ لی اور انسان اس پہ غصہ کرنے بیٹھے. بتا تو رہی ہوں آپ کو، بتا تو رہا ہوں آپ کو. یہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح ڈیل کرنا. والدین دیکھیں انہوں نے بچپن میں ہمیں ایسا ڈیل کیا تھا. وہ ایک باپ نے اس مثال بنانے کے لیے اپنے بیٹے سے ڈیل کی بات کر رکھی تھی. کہتے دونوں جا رہے ہیں کسی جگہ پہ اور باپ نے راستے میں پوچھا، مثال سنی ہوگی آپ لوگوں نے، کہ یہ کیا ہے پتر؟ وہ پلر پہ جو بیٹھا ہوا تھا ابا کوا ہے. تھوڑا 2 قدم چل کے بیٹے پوچھتے پھر بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے. انہوں نے پھر اور قدم پوچھ 2-4 اٹھائے، پھر پوچھا ابا کیا ہے، بیٹا کیا ہے یہ؟ تو بیٹا ایسے غصے سے بولا بتا تو رہا ہوں کہ کب ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اب آپ کہتا بیٹا اسی موقع پہ جب تو بچپن میں تھا یہی کوشچن تو نے مجھ سے کیا تھا اور کوئی 100 دفعہ کیا ہوگا اور میں نے تمہیں بڑے پیار سے یہی سمجھایا تھا بیٹا یہ کب ہے. یہ فرق ہے انسان. یہاں پہ والدین کے ساتھ کہا گیا حسن سلوک کرو. سیدنا عمر کا قول کہ یہ جو آگے آتا ہے نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. یہ وہ کلمہ ہے جو بیزارگی کی وجہ سے ایک دم منہ سے فٹافٹ نکل آتا ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے اگر چراغ سامنے ہو نا تو اف کہنے سے دیکھیں وہ چراغ ختم ہو گیا، بجھ گیا.
اس اف کی وجہ سے، اور بعض اوقات کندھے اچکا کے، بعض اوقات چہر سے تیوریاں چڑھا کے انسان ایٹیچیوڈ دیتا ہے، تو بہت بڑی خطا کر رہا ہے، بہت بڑی خطا کر رہا ہے۔ ہم اپنا ایمان تو جہاں سیف رکھنے کی کوششوں میں ناکام ہو ہی رہے تھے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں حقوق العباد میں یہ کمی کر کے۔ پھر اسی طرح بتایا گیا کہ والدین کا جو نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف بات ہی کرے گا، نظر ہی ڈالے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا اللہ کے نبی کون؟ سب سے پہلے والدین کا نافرمان، پھر مردوں کی مشابہت رکھنے والا انسان، عورت، یا مرد عورت کی طرح بن جائے یا عورت مرد کی طرح بن جائے، یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا وہ دیوس مرد جو ایسا بغیرت ہے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو ننگا منگا دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی غیرت نہیں جاگ رہی، اپنی نمازیں اپنی داڑھی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی نہیں جنت میں جا سکے گا۔ اور اس طرح والدین کو اپنی ایٹیچیوڈ، رویوں سے رلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ان کو اگنور کرنا، دوسرے لوگوں کو کی چاپلوسی کرنا، ان کے دل دکھانا، ان کی بات کو رد کرنا، اوروں کی باتوں کو پروموٹ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ شعور کی اینک نہیں نہ لگے گی، نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ بد اخلاقی جو ہے نا ان کے دل پہ چبھ جاتی ہے، اور وہ کسی اور کے سامنے تو نہیں رو سکتے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کی طرح انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی ناخلف اولاد اصلاح کا دروازہ بھی بند کر دیتی ہے، آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے اوپر کوئی بات رکھیں، اس پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں گویا کہ آپ کو حق آپ کو نہیں ملا، ہم جوان ہو چکے ہیں، آپ ہر وقت ہم پہ جو کہتے ہیں تھانے دار بنے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ گھروں کے مسائل میں سب سے بڑا بگاڑ جو آ گیا نا، یہ اولادوں کا منہ سر ہو جانا، منہ زور ہو جانا۔ پھر اولادیں ماں باپ کو اس طرح کی دھمکیاں دیں کہ میں آپ سے بولوں گی نہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ہاں، میں آپ سے بولتا نہیں، میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین سے منہ پھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے خود ایک قصے کا پتہ ہے کہ شادی کے بعد وہ بیٹی ماں کے پاس آتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں انہیں، اور میں پریشان ہوتی ہوں، ابھی بھی ہوتی ہوں کہ وہ کیسا ہے رشتہ جس کی وجہ سے آپ والدین کو بھول گئے۔ پھر اور سب سے بڑی ایک ہے کہ وقت کے حساب سے آپ تیز ہو گئے، آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ان کی پڑھائی جو تھی وہ وقت سے پیچھے رہ گئی ہے، حالانکہ وہ اپنے دور کی چاہے ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے، ماسٹر تھے، جو مرضی تھے، لیکن اب چونکہ وقت وہ گزر گیا، اب ذرا جو آیا اور وقت آیا اس میں اور طرح کی نیڈز ہیں، اور اس کے اوپر آپ روز جما رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ کو نہیں پتا کچھ، آپ یہ نہ بولیں، آپ ہمیں کرنے دیں، آپ چپ رہیں۔ یہ کیسے ورڈز ہیں؟ یہ دل کو دکھانے والے ورڈ ہیں۔ اس طرح کی ایٹیچیوڈ، اطراع کرنا، ان کے اوپر اطراع جمانا اور آر دکھانا کہ آپ کو نہیں پتا، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ دیکھیے والدین میں نہیں کہتے کہ غلط نہیں ہو سکتے، غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ان کو غلطی اس طرح سے سکھلائیں جس طرح بچے کو سکھلاتا ہے انسان۔ ان کے ساتھ پھر بھی نرمی اور پیار سے اور پورے چاہ سے، میں سمجھتی ہوں ان کو جفیاں ڈال کے انسان کہے کہ اماں جی وہ جو غلط بات تھی نا وہ ہم سوچتے ہیں اس طرح کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے، بجائے اس کے کہ کہیں کہ آپ نے غلط کیا، آپ نے اس طرح غلط رائے دی۔ تو اماں جی سے جب آپ اتنا پیار کر کے، لاڈ جتا کے، جفیاں لے کے ان سے بات رکھیں گے، اور مائیں زیادہ پس رہی ہیں اس لیے کہ باپوں کا پھر بھی تھوڑا سا اثر ہوتا ہے اولادوں پہ، ان کا تھوڑا روب ہوتا ہے۔ مائیں شوہروں کے ہاتھوں بیوی ہونے کے ناطے سے بھی پس رہی ہوتی ہیں، اور پھر اولادوں کے ہاتھوں بھی پس رہی ہوتی ہیں، ان کی چلتی نہیں، کیونکہ ہر وقت گھر میں ان کو دیکھنا مننا، اور یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ اگر دل میں جا رہی ہیں تو اس کو ہم اپنوں تک پہنچائیں، تاکہ اس اصلاح کا دروازہ کھول سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے۔
اس بدبختی سے نکل سکیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ ہماری کمزوریوں کو بچپن میں انہوں نے بڑا حوصلے سے برداشت کیا تھا، آج ان کی کمزوریاں آ گئی ہیں تو ہم انسان جو کرتا ہے کہ وہ اس پہ تنگ ہونے لگتا ہے، تو یہ سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ اور چاہے اب دنیا میں بڑے افسر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَخْفِضْ لَهُمْ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھے جھکا دو ان کے سامنے۔ آپ لیڈر ہوں گے، باہر ہوں گے، ماں کے لیے وہ بچے ہی ہیں، بالکل نیچے کندھے رکھنے والا، نرمی سے ادب سے بات کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جو کسی آدمی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے رشتوں میں، کہا تیری ماں۔ اور انہوں نے کہا اس کے بعد، کہا تیری ماں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد، کہا تیری ماں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد، کہا تیرا باپ۔ تو ماں کی جو مصیبتیں پریشانیاں اولاد کو پالنے میں ہوتی ہیں نا، ماں کو جو درکار ہوتی ہیں، جو جھیلتی ہے، وہ باپ پہ قدرے کم ہے۔ حالانکہ باپ کا درجہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اس کی نافرمانی کر کے انسان جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے گا۔ تو یہاں پہ والدین کے ساتھ نیک سلوک، دونوں میں سے بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، جواب دو تو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو۔ سب سے اچھی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور کچھ اچھے لوگ اس کی تسبیح کرتے ہیں، صرف دعا نہیں کرتے، تسبیح دیکھے 100 دفعہ انہوں نے اس دعا کو ریپیٹ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب کوئی کہتے ہیں نا اپنی تکرار کے ساتھ بات رکھتا تو بات مانی جاتی ہے۔ دنیا میں زندہ ہوں یا چلے گئے ہوں دنیا سے، یہ دعا دونوں حالتوں میں فائدہ دینے والی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور عدلے کا بدلہ ملنے والا یاد رکھیے۔ آج طاقت ہے نا، تو آج آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس اور طرح کی اپرچونٹیاں موجود ہیں، تو آپ اپنی زبانوں کی وجہ سے، تیزی کی وجہ سے دوسروں کو، اپنے سے بڑے رشتوں کو دبا کے رکھتے ہیں، تو وائس ورثہ وہی، اور وہ برسوں کے ریپیٹ ہوئے گی، کیونکہ آنے والا وقت اور فتنوں والا ہے، اور فتنوں والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے جن رشتوں کا خاص طور پہ، جیسے اللہ کے ساتھ شرک برداشت نہیں نا اللہ کو، اسی طرح والدین کے ساتھ بے ادبی، بدتمیزی، بے رخی، چاہے وہ باڈی لینگویج سے ہو یا زبان سے ہو، برداشت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کس نیت سے اپنے رب کو پکار رہے ہو۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو، بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ کی بات مان کر، والدین کی اطاعت کر کر کے اس کو راضی کر سکتے ہیں، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دل میں بعض اوقات بخار ہوتا ہے کسی وجہ بات کا، اور انسان اس کو چاہے جس انداز سے بھی کہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا چھپا ہوگا، ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کو بھی صاف رکھ کے بات رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل میں کوئی چبھن ہے، کوئی کانٹا چبھا ہوا ہے ماں کی اس تربیت کا یا سختی کا، تو اب بدلہ لے رہے ہیں۔ پھر نمبر 3 جو ہے، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کا اس کو حق دو۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ ساتھ ہی اب رشتہ دار بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں۔ فضول خرچی مت کرو، وابن سبیل ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ فضول خرچی کسی کا حق مار کے بس اپنے مال میں اتنا خرچ کرنا، یا ڈیکور پہ اتنا زیادہ لگا دینا کہ ابھی بھی دل راضی نہیں ہو رہا، کس طرح اپنے گھر کو اچھے سے مینٹین کریں۔ یا پھر ہے کہ کپڑوں پہ پیچھے پڑ گئے ہیں، کریز ہوتا ہے نا، یا سونے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یا پھر اور کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو وہ بس ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور ہے کہ یہ ساری فضول خرچی میں جاتی ہے۔ اور جب اس سے انسان اپنا ہاتھ روک کے رکھے تو آپ کو پتا ہے کہ اسی خرچوں میں سے کتنوں کا آپ روزگار بنا سکتے ہیں، کتنوں کے پیٹوں کو کھانا مہیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا یہ فضول خرچی جو ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے مبذرین کے بارے میں جب پوچھا تو بتایا گیا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں،
مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1 ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بیکار کی، شی سیڈ، ہی سیڈ، ادھر کا اس نے کہا گھنٹوں اس بات میں لگے ہوئے۔ اور نمبر 2 مال کو ضائع کرنا، اور نمبر 3 بکثرت سوال کرنا، یعنی بات تو سمجھ آ گئی تھی عمل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ نہ کرنے کا ارادہ اس لیے وہ اس میں کوئی نہ کوئی بات رکھ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہیں سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترانا ہی ہو تو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی تمہارے پاس اگر نہیں ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ مانگنے والے کے لیے آپ کی حاجت اس کی حاجت کو پورا کرنے کا آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے کوئی، تو پیار سے، نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے، جس طرح آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، کوئی آپ کو اگر کوئی رد کرے تو کس طرح رد کرے؟ آپ کی بے عزتی کر کے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، انسان اپنے بغل میں بیٹھا ہوتا ہے، تم پھرا گئے ہو، تمہیں مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، کہاں سے تمہیں لا کے تمہیں میں پورا کروں؟ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ باتیں باہر والوں سے تو کم کرتا ہے، جو اپنے قریب والے جو بیچارے مسکین ہوتے ہیں نا، جن کو آسرا ہوتا ہے کہ یہ جن کو اللہ نے خوب دیا ہے، شاید میری فلاں مشکل میں یہ کام آ جائے گا، اور وہ ارادہ نہیں رکھتے کہ اب دوبارہ بھی آئیں گے، لیکن اس سے کڑی کوئی مشکل پھر بھی آ گئی، تو ان کو ایک ہی آسرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ ہی کو میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں احسن طریقے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ڈانٹنا نہیں چاہیے اور آر نہیں دلانا چاہیے۔ پھر ولا تجل یدک مغلولا، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ ایک میانہ روی، نہ تو اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ وہ کہتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے لیے جائز خرچے بھی نہیں کرتے، وہ بھی بچا کے رکھ رہے ہیں، بس وہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ ہر رات ہمارے اوپر ایک فرشتہ ہمارے لیے یا تو دعا کرتا ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں، یا بد دعا دیتا ہے۔ اگر وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو وہ بد دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کا پہلا بھی روک دے، اور اگر ہم سخی ہیں، فیاض ہیں، تو پھر کہتا ہے اللہ اس میں اور برکت دے دے۔ اور یاد رکھیے اس طرح کا جو بھی صدقہ اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی مال کو کم نہیں ہونے دیتا، اور اس کو آزما کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی مال میں کم نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور عاجز بن کر رہو، سب سے بڑی بات ہے کہ ہمبل ہو جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الہی ہمیں توحید پرست بنا دے، ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، منزل تک پہنچا، خیر خیریت سے ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں مشغول رکھ۔ یا اللہ والدین کو خوش کر کے اللہ اپنی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں بخیل نہ بنا۔ یا اللہ اپنے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قول سے، عمل سے، فعل سے، ہر طرح اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اخلاص والے لوگوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہماری کوششوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ایسے کام لے لے جن سے ہماری آخرت سنور جائے۔ یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ یا اللہ بھٹکے ہوں کو راہ دکھا دے۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کے گھروں میں ایمان کی برکات نازل فرما، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہدایت دینا تیری ذمہ داری ہے۔ اے اللہ ہماری ہر نسل میں قیامت تک بچوں کو، اولادوں کو ہدایت پہ گامزن رکھ، ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔